وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هداني وهداكم إلى الإسلام والصلاة والسلام على رسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، آپ لوگ ہمیں بہتر جانتے ہیں کہ بیشتر اوقات میں خطاب سے گریز کرتا ہوں تاکہ آپ کو اکتاہٹ نہ آئے اور جن کو بھی سنے دل جمعی کے ساتھ سنے۔ مگر کچھ دفعہ جب میں نے خطاب سے گریز کیا تو ہمارے کچھ احبا ہیں جو ہم پر ناراض ہو بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ اگر آپ کا خطاب نہ ہوا تو ہم مجلسوں میں جایا ہی نہ کریں گے۔ بس ان کی دلجوئی کے لیے 5 سے 10 منٹ، اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ آئیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے لیے آپ کے درمیان خطاب کرنا وقت جمعہ کافی ہوتا ہے۔ ہم آپ کے حالات کے پیش نظر گفتگو کر لیتے ہیں، قرآن و حدیث سے جو پیغامات آپ تک پہنچانے ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں۔ مگر آج کی شب ایک عظیم شب ہے، آج کی رات ایک مقدس رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ سیرت نگاروں نے اس واقعے معراج کو بڑا جگہ دیا ہے، اپنی کتابوں میں اسے جگہ دی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو تحقیق اور ریسرچ کا جو ہے یہ کیڑا کاٹتا رہتا ہے اور وہ واقعہ معراج کا انکار کرتے ہیں۔ ایک شاندار جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا اور ایک جواب متولی الشعراوی رحمہ اللہ نے بھی دیا ہے اس کا۔ مستشرقین کے اعتراض پر جواب دیا تھا جو آپ کے عقل سے لگتی اور ملتی جلتی ہے۔ فرمایا کہ کتاب مقدس میں اللہ وحدہ لا شریک نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ یہاں پر لے جانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ متولی الشعراوی نے اس کا جواب اس مستشرق کو اور زندیق کو یہ کہتے ہوئے دیا تھا کہ آج کے دور میں تم مختلف قسم کی گاڑیوں کا انتخاب کرو، کچھ کی اسپیڈ 80 کی ہو، کچھ کی 100 کی ہو، کچھ کی 200 کی ہو، ایسے انتخاب کرو اور ایک ہدف متعین کرو کہ ہمیں وہاں تک جانا ہے۔ تو ہر ایک گاڑی اپنے ہدف تک پہنچنے میں الگ الگ وقت لیں گے۔ جو 80 کی رفتار سے چلے گی وہ مثلاً جو ہے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، 200 کی اسپیڈ سے ممکن ہے کہ وہ 30 منٹ میں پہنچا دے۔ تو جب گاڑیوں کی یہ حالت ہے کہ اس کی قوت کی بنا پر وقت کم ہو جایا کرتے ہیں، تو جو اس کائنات کا خالق ہے اس کی قوت کے آگے یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟
وہ تو موجود ہے اس کائنات کا. وہ چاہے تو پل بھر میں فنا کر دے اور وہ چاہے تو پل بھر میں وجود بخش دے. وہ چاہے تو پوری کائنات کو ایک لمحے میں پلٹ دے. وہ چاہے تو پورے کائنات کو ایک لمحے میں سجا دے. تو جب یہاں پر لے جانے والی ذات اتنی طاقتور ہو تو ہمیں اور آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی جگہ ہی نہیں بنتا. یہی وجہ ہے کہ اس واقعہ معراج کو اللہ نے شروع کیا سبحان. کیا بات ہے, سبحان. کلمہ سبحان کے ذریعے سے ذکر کرنا, جس کا مفسرین ترجمہ کرتے تنزیہ, پاک, صاف. یعنی یہ کلمہ تب بولا جاتا ہے جب بشر کی طاقت میں نہیں ہوتا. آپ کتاب مقدس میں دوسری جگہ دیکھیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا. آپ کسی چوپائے پر سوار ہوتے ہیں, اگر اس چوپائے کا دماغ درست نہیں رہے گا تو آپ کو گرا دے گا. اگر اس چوپائے کا دماغ درست نہیں تو وہ آپ کو اپنی پیٹھ پر جگہ نہیں دے گا. تو آپ یہاں پر اعتراف کرتے ہیں اپنے رب کا کہ اس کی قوت کی وجہ سے آج میں اس چوپائے پر سواری کر پا رہا ہوں. میں اس کی عطا کی ہوئی قوت کی بنیاد پر آج میں اس سیارے پر بیٹھ پا رہا ہوں. اس کی قوت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو آج میں اس سیارے پر ہوں. تو جو کام طاقت بشری سے باہر ہو اس کو شروع کیا جاتا ہے سبحان. سبحان الذی سخر, سبحان الذی اسری بعبدہ. تو یہاں پر کلمہ سبحان کے ذریعے سے آغاز کر کے اللہ وحدہ لا شریک نے بتا دیا کہ یہاں نبی اکرم بذات خود نہیں آ رہے ہیں, وہ میری طاقت سے. میں عرض کرتا چلوں, یہ واقع معراج میں دو چیزیں ہوئی, کئی چیزیں ہوئی لیکن ہم آپ کے سامنے دو چیزوں کا خیال کر رہے ہیں. ایک یہ کہ نبی کی ذات تین حالتوں میں بدل گئی. اور اگر رب کی طرف سے دیکھے تو رب نے اپنے محبوب کو دو چیزوں سے یہ کیا. یہ سیر کرایا تاکہ اللہ رب العزت کی نشانیوں, ان کی آیتوں کا ملاحظہ کر سکے, مشاہدہ کر سکے. ابھی مفتی منیر الدین صاحب بیان کر رہے تھے کہ جگہ جگہ پر ان کو روکا گیا اور کہا 2 رکعت نماز ادا کرے. ان مقدس مقامات کی زیارت ہوتی رہی. تو ان اللہ رب العزت نے ان نشانیوں کو دکھانے کے لیے آپ کو اسرا کرایا, رات کے وقت سفر کرایا. اب ایک وقت یہ آیا جب یہ دکھانے کے لیے ہوا, یعنی یہ ہے کہ میرے مشیت ہوگی تو تو دیکھے گا. تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو کسی چیز کا مشاہدہ کر سکے. اس کی ایک مثال دے دوں میں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں التجا کی تھی, رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. اے میرے رب, تو مجھے دکھا کہ مردوں کو جلائے گا کیسے. یہ اعتراف حقیقت ہے کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوئی تو میں دیکھ نہیں سکتا جس چیز کا میں تقاضا کر رہا ہوں. لیکن اگر مشیت الہی ہے تو میں اس چیز کو دیکھ سکتا ہوں جو چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جب اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک سیر کرایا تو کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, ہم نے اپنے بندے, اپنے مقرب بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر اس لیے کرائی تاکہ میں اپنی نشانیوں کو دکھا سکوں. گویا کہ اس سفر میں جب تک کہ آپ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک گئے آپ کے پاس قوت بشری ہے, آپ کے پاس قوت بشری ہے. آپ کو ابھی ہر شے دکھائی جانی ہے, آپ بذات خود نہیں دیکھ سکتے. دوسرا, جب آپ مسجد اقصی سے آسمان کا سفر شروع کیا آپ نے, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمانوں کا سفر انسان نہیں کرتا. آسمان کا سفر انسان نہیں کرتا,
پہلے آسمان میں آدم، پھر یہ کہ بدگرے انبیاء کرام موجود رہے، کبھی ادریس، کبھی یوسف، کبھی موسیٰ. یہ انسان سفر نہیں کرتا اور ان لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کرتا. گویا کہ نبی کی حالت یہاں بدل گئی، اب بشریت سے نکل کر کے قوت ملکوتی میں منتقل ہو گئی. اب انہوں نے فرشتوں کی صورت اختیار کر لی. 7ویں آسمان پر جب پہنچے اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زیارت کی تو روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ گمان ہوا کہ اب یہاں سے نبی واپس جائیں گے، چونکہ اب تو ادھر سدرۃ المنتہا جہاں تک جبریل کی رسائی، اس کے بعد لامکہ کسی کی رسائی نہیں. تو موسیٰ نے یہ سوچا کہ شاید اب یہاں سے نبی اکرم واپس جائیں گے، مگر جبریل امی لے کر ان کو آگے نکلے. تو یہاں تک کہ جو سیر کرا رہے ہیں 7واں آسمان تک، یہاں پر نبی کی صفت ملکوت کی رہی، فرشتے کی رہی. اب سدرۃ المنتہا کو پہنچے، سرکار نے چاہا کہ جبریل ہمارے ساتھ چلے، مگر معاملہ یہ تھا کہ وہاں سے آگے بڑھنا فرشتوں کے بھی بس میں نہ. اب یہاں پر جبریل نے معذرت کر لی کہ میرا سفر آپ کے ساتھ یہیں تک تھا، اب یہاں سے آپ جائیں. اب خدا جانے کہ وہ کیسے گئے، کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا، نہ براق نہ کوئی اور چیز، کسی بھی چیزوں کا کوئی ذکر نہیں. بس اتنا ملتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے آگے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اب جب وہاں سے منتقل ہوئے، اس جگہ سے آگے نکلے، تو آپ کے اندر سے صفت ملکوتی بھی سلب. اب آپ کو وہ طاقت دی گئی جو ملائکہ کی طاقت سے بھی بڑھ کر گئی. اس لیے کہ فرشتوں کی طاقت میں یہ تھا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جاتے تو ان کے پر جل جاتے ہیں. تو آپ کو اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی جو فرشتوں کی طاقت سے بھی آگے. اور جب فرشتوں کی طاقت سے آگے ہوا، جب فرشتوں کی طاقت سے زیادہ ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے کہا لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اے محبوب، اب تک تجھے دکھایا جا رہا تھا رب کی نشانیاں، تجھے رب کی نشانیوں کی طرف نشاندہی کی جا رہی تھی، مگر اب یہ معاملہ ہے کہ کوئی تجھے بتائے گا نہیں، تو خود دیکھ. جو کہ اب جو قوت ہے ان کے پاس وہ ملائکہ کی قوت سے آگئی. اب یہاں پر وہ اپنے عین سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اسی کی ترجمانی کتاب مقدس میں کی گئی لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. آپ نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یہاں آپ کو کوئی نہیں دکھایا. نیچے آپ کو دکھاتے گئے یہ موسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ یوسف ہیں، یہ آدم ہیں، فلاں فلاں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس معراج میں آپ کو تحفہ کیا ملا وہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ سے بیان کیا. میں ان چیزوں سے گریز کر رہا ہوں. ایک نصیحت کی بات ہمارے مفتی منیر الدین صاحب نے کی آپ سے. سدرۃ المنتہا کو پہنچے تو ایک شخص کو دیکھا کہ رحمت و نور کی برسات میں وہ نہا رہا تھا. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہا کرتی تھی. تو اس کا تو یہ حال تھا. مجھے یاد آتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں ایک روایت کو جگہ دی ہے. اس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ان لوگوں کے ناخن کافی بڑے ہیں اور لوہے کے وہ کیا بولتے خنجر کی طرح ہیں، اور اس سے وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینوں کو چاک کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ میں یہ آخری بات کر رہا ہوں نصیحت کی. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا
حضرت جبریل نے ہاؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراض الناس، اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ، اور لوگوں کی عزت و آبرو میں یہ پڑتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ انسان کا گوشت کیسے کھاتے تھے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی قوم تھی جو انسان کا گوشت کھاتا ہے؟ کتاب مقدس میں اس کا ذکر ہے، فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ مَيْتِ أَخِيكُمْ یا أخی لحم بیت، جو بھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ٹوہ میں نہ پڑو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ کیا چغل خور کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم لوگوں نے اسے ناپسند کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چغلی کرنے کی ایک عظیم سزا ہے جسے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اب چغلی کی کیا حد ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہا ذکر کا خاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کو ایسی چیز سے یاد کر جس چیز کو تیرا بھائی ناپسند کرتے۔ کوئی چیز ایسی آپ بیان کر دیں جو آپ کے بھائی کو ناگوار ہو، تو وہ چیز کیا ہے؟ چغلی ہے، غیبت ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ آپ رہتی دنیا بلکہ قیامت تک آپ اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ کبھی اپنے چہرے کبھی اپنے سینے کو چاک کرتے رہیں گے۔ یہ صفت ہے نوحہ خانی عورتوں کی، یہ سزا ملے گی آپ کو کہاں؟ جہنم میں۔ جہنم کا بھی سیر کیا تھا رسول اللہ نے، جنت کا بھی سیر کیا تھا رسول اللہ نے۔ جنتیوں کے بھی احوال پوچھے گئے، جہنمیوں کے بھی احوال پوچھے گئے۔ یہ وقت اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ ایک ایک بات آپ تک پہنچا دی جائے، پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔